ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ شروع کیا اس کو کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں ایک ایسی خبر کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہے، انہیں بتا دو کہ انہیں خبر ہو جائے گی، وہ خبر میں آ جائے گی اور وہ یقیناً آ جائے گی، اور پھر اس دن میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہاں سے جو شروع کیا کہ ایک دن وہ ہوگا یوم یقوم الروح، کہ آپ کے بدلے میں ارواح کے یہ روح کے قیام کا ایک بار پھر واقعہ ہو جائے گا، اور والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال، اور وہ جو ملائکہ ہے نا، اور وہ بھی سب در سب کھڑے ہوں گے، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر جتنا حکم۔ اب یہ بڑی ضروری خاص بات ہے کہ ملائکہ ہوتا کیا ہے، اذن سے بات نہ بولے، یہ الگ بات دل میں رکھنا نہیں، بتانا نہیں کسی کو۔ وہ اس کا ملائکہ تو اس کے الہیات کے ہیں نا، انڈیپینڈنٹ تو وجود کوئی نا، یعنی کہ وہ ایک عبادت کا ایک شعبہ رکھنے والے جو اس کے حکم کے علاوہ نہ بولے، الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا۔ آگے کا امفیٹیکلی کہا ذالک الجوم الحق، اور یہ دن ضرور ہے۔ آگے ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور پھر آپ دیکھتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے کیا کیا آ رہا ہے آگے۔ آگے فائنل ایک بات بتائی اللہ کے کریم نے کہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں عذاب، وہ بہت قریب ہے۔ اب یہ عذاب کی تعریف کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے، نا انذرناکم، ہم تمہیں خوفزدہ کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں عذاب سے جو قریب ہے۔ وہ عذاب کیا ہوگا، جو منظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان دیکھے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی کچھ ہے جو اس نے عمل میں کیا ہے، جو آپ نے ہاتھوں سے بھیجا ہے وہی کچھ آپ کے آگے ویٹ کر رہا ہو۔ یہ عذاب کا دن ہوتا ہے کہ جب آپ کے اعمال آپ اور ان سے نجات نہ پا سکو، یہ عذاب کا وقت ہے۔ عذاب کا وقت کب ہے، جب آپ کے اعمال آپ کو نجات نہ دیں اور آپ کے لیے انتظار کریں۔ اگر یہ ایسا دن ہوگا وہ یقول الکافر ہو، اور کافر پتہ کیا کہے گا اپنے اعمال کو دیکھ کر ویٹ کرتے ہوئے، کاش میں انسان نہ ہوتا مٹی ہوتا۔ یقول الکافر ہو یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے۔ اگر یہ دن آنا تھا، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دن حق ہے، یہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اور تمہارے لیے عذاب یوں ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ کرنا پڑ جائے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، یہ کافر کہیں گے، مومنوں کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے مومنوں کو زندگی میں یہ احتیاط کر لینی چاہیے۔ نامہ اعمال میں کوئی دقت ہے کہ آگے نہیں چاہتے آپ اس کو کہ یہ اناؤنسمنٹ ہو آپ کے نامہ اعمال کی، تو یہیں سے کوئی توبہ کا نظام وارد کر لیا جائے، ورنہ یہ ویٹ کرے گا کون، آپ کے اعمال کا نامہ یہ ویٹ کرے گا، اور یہ عذاب ہوگا کچھ لوگوں کے لیے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق اگر ملے پنشمنٹ۔ اس لیے یہ عذاب کی اللہ تعالیٰ نے خبر بتائی۔ عذاب کیا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کی نسبت سے سلوک ہو۔ اب یہ تو سارے کیٹیگری آ گئی نا، اعمال کے مطابق نہیں ہے، تو اصلی مطلب ثواب پھر کیا ہوا، عذاب کے مقابلے میں رحم کیا ہوا کہ جب تمہیں تمہارے اعمال کے باوجود کوئی اس کی رحمت اور عنایت ہو جائے۔ تو رحمت کا اللہ تعالیٰ نے بس آسان سا نسخہ دنیا میں بنا کے بھیجا کہ رحمت جو ہے تقرب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کی انکلیشن اس طرف ہے اور وہ اپنے اعمال سے بچ جائیں گے، تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ چھوٹی مختصر سی بات ہے، اصل میں تمہیں کچھ دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا فکر نہیں ہے، موت کا فکر نہیں ہے، اپنے اعمال سے بچنے کا ساری کہانی ہے۔ اعمال کر گئے آپ ہیٹ آف لائف میں، اور اس سے بچنے کا مطلب مضمون ہے کہ اپنے اعمال کو ایسا دوبارہ گزرے ہوئے اعمال کو بھی کلمہ پڑھا لو، تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں جب کہ ذالک الجوم الحق، وہ حق کا دن ہوگا، اس دن آپ کے اعمال آپ کا انتظار نہ کریں اور پھر آپ کو پشیمانی۔ چلو یہ اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے
کہ اگر کوئی اعمال میں دقت ہو، اب اعمال جو بتائے گئے ہیں وہ نہیں ہے جو پبلک جانتی ہو، یہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان واقع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا واقعہ ہوگا، تو اس سے پہلے پبلک میں ہو یا نہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ نہ ہو، آپ کے اندر اگر کوئی اعمال کی نسبت سے دقت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ اعمال جو ہے نا نہ ہی ہونے چاہیے آپ کے انتظار میں. تو اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انصاف سے ملنا ہی آپ کے لیے عذاب ہو. بچو اللہ تعالیٰ آپ کو اعمال کی عبرت سے بچائے. میں یہی کہانی ہے، اسی کے لیے آپ فقراء کو ملتے ہو، اسی کے لیے آپ فقیر بنتے ہو. بچنا کس بات سے ہے؟ اپنے اعمال کی عبرت سے بچنا ہے. جھوٹ بول جانا، دقتیں پیدا کرنا، ادھر سے ادھر بات کر دینا، وہ سے وہ بات کر دینا، جو چیز آپ کے تجربے میں نہیں ہے اس کو تجربہ بنا دینا، جو چیز مشاہدے میں نہیں ہے اس کو مشاہدہ بنا دینا، جو چیز حاصل نہیں ہے اس کا آپ ملکیت کا اعلان کر دینا. یہ بات عبرت ہے کہ آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہے اس کی آپ ملکیت اناؤنس کرتے ہو. چیز کہتے ہیں یہ بزرگ جتنا مطلب ہے، اور دنیا کی باتوں میں چھوٹے موٹے واقعات چل جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کم از کم جو ہے نا آپ کا اعلان اتنا ہونا چاہیے جتنا جائز ہے. بات سمجھا رہی نا؟ بس آپ گئے ہیں حج پہ یا عمرہ پہ گئے ہیں، جاؤ وہاں ایک واقعہ نہیں ہوا، اب وہ واقعہ آ کے بیان کو کرتے، یہ جھوٹ ہے. تو یہ سارے عمرے کی حاصل اور اس کی کیفیت جو ہے نا یہ ساری ختم ہو گئی. آپ ایک ایسا واقعہ بیان کر گئے ہو جو واقعہ نہیں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ نہیں ہوا ایسا. وہ کہتا ہے ہم نے تو ایسا واقعہ نہیں کیا، تو یہ واقعہ جو ہے یہ کیسے ہو گیا. تو اس مقام پر جا کے نا کبھی آپ محبت میں بھی جو ہے آپ مبالغہ نہ کرو، نہ بیان کرو. عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں نا، کبھی جاتے جو ہاں جا کے گئے تھے ایسے واقعہ ہو گیا، ایسے واقعہ ہو گیا. عام طور پر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اس بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے مقام سے بڑی خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ. اس سے بچنے کا طریقہ ہے.